دوستو آئیے اب یہ جلسہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ سرحدوں کو دور کرنا چاہتی ہے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اس خوبصورت جلسے کے صاحب صدر حضرت مولانا مفتی عبدالحی صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں گزارش ہوں آج تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے اور اپنی دعا سے آج کے اس خوبصورت جلسے کو کامیابیوں کی سرحدوں سے دور فرمائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں خواب و رضادار احباب ہوں یا جلسہ سننے والے حضرات ہوں، تمام سے درخواست ہے پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ 2-4 منٹ کے اندر اب دعا ہونے والی ہے۔ تمام حضرات سے ہماری درخواست ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج کی اس کامیاب اجلاس کی روح ہے، اس لیے تمام احباب سے نہایت مؤدبانہ درخواست ہے آپ حضرات تشریف لائیں۔ یہاں کے جتنے نوجوانان ہیں تمام کے تمام نہایت قابل مبارکباد ہیں۔ جن حضرات نے مہینوں محنتوں کے ساتھ بڑی جافشانیوں کے ساتھ اس محلے کے ذمہ داران احباب کے زیر سرپرستی آج کی اس کامیاب اجلاس کا انعقاد کیا، اور کامیاب یہ اجلاس اتنا رہا اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نیک اثرات دور رس ثابت ہوں گے۔ آقا نامدار فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما بعثت معلما۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ہم سب کے آقا علیہ السلام اس روئے زمین کے اندر معلم بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ معلم کائنات ہیں۔ آپ نے جو دستور پیش فرمایا ہے، ہم کو آپ کو جو دستور حیات دیا ہے، جو ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کے جو طور طریق عطا کیے ہیں، بلا شبہ دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک دستور حیات پیش فرمایا ہے۔ ہم کو آپ کو 3 اہم کام ایسے موقع پر کرنے ہیں جبکہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری طاقت آج کے خطرناک ماحول میں مسلمان کو اپنا رتبہ بنانا چاہتی ہے۔ اس خطرناک ماحول کے اندر اگر ہم 3 کام کریں گے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور دستگیری ہمارے ساتھ رہے گی۔
3 کام کرنے ہیں. تقریر نہیں مجھے کرنی ہے، سرسری انداز پر سلسلہ وار 3 اہم اعمال کی طرف ہم آپ حضرات کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں کے نوجوان احباب نے ہزاروں روپے کھڑے خرچ کر کے یہ شاندار اجلاس قائم کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کیا ہے. ہمارے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح کے 3 کاموں کا اس تیزی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اور اس بیداری کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. ہم جہاں جائیں ہمارا ہر قدم دوسرے کے لیے مشعل راہ بن جائے. دیکھنے والا ہمارا نقش پا کو تلاش کرنے لگے، اپنا قدم ہمارے قدموں پر رکھنے پر مجبور ہو جائے. کہنے دیجئے معلم انسانیت فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو ایسی پاکیزہ تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے. مسلمان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے انحراف کے ساتھ زندگیوں کو فساد اور بگاڑ کے طرف تیزی کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں اور آج واویلا مچا ہوا ہے. آئیے عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ جائیے. یہ 3 اہم کام ہر سننے والے کے خاندان میں گھرانے کے اندر پائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. نمبر 1، ہمارے صفوں کے اندر ہمارے درمیان سب سے مضبوط عمل ہے وہ اتحاد ہے. اتحاد کی دولت پائی جانی چاہیے. ہمیں نہیں دیکھنا ہے مسلک کیا ہے، مشرق کیا ہے. کلمہ توحید کی بنیاد پر صرف اور صرف وحدانیت کے اعتبار سے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. قرآن للکار کر کے تمام کے تمام انسانوں کو متوجہ کرتا ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، تمام اہل کتاب کو متوجہ فرمایا. آپ ایسے کلمہ پر جس کے اندر ہمارا تمہارا اتحاد ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتحاد آج کے اس خطرناک ماحول میں سب سے بنیادی عمل ہے. یاد رکھیے، اگر یہ دولت پائی گئی ہمارے صفوں کے اندر، اتحاد والا مضبوط عمل پایا گیا، تعداد کے اعتبار سے خواہ ہماری تعداد جس قدر کم رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتحاد کی بنیاد پر خصوصی نظر کرم کا معاملہ فرمائے گا. اللہ خود فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑی تھوڑی جماعت، تعداد
کے اعتبار سے انگلیوں میں گنے جانے والے افراد ہیں، بھاری بھاری جماعت پر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے غالب فرما دیا۔ آئیے اتحاد کا پیغام لے کر کے یہاں سے جائیے۔ نمبر 2، علماء کرام نے نہایت دردمندی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ ہم کو آپ کو یہ پیغام دیا ہے، ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے۔ آج فتنوں کا یلغار ہے، فتنے شکیلیت ہو یا فتنے قادیانیت ہو، قادیانی کا فتنہ رہے یا شکیلیت کا فتنہ رہے، پر اور پیر پھیلا کر کے تیزی کے ساتھ ہر صاحب ایمان کے طرف بڑھ رہا ہے۔ صاحب ایمان گھرانے کتنے ہیں جن گھرانوں سے اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد کے سینوں سے ایمان کو سلب کر لیا گیا ہے؟ ہم کو آپ کو آج اس کا احساس نہیں ہے۔ ان فتنوں سے حفاظت کا، عدالت کا کیا راستہ ہے؟ نمبر 2، ان فتنوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ایمان کی جو دولت ہم کو آپ کو بلا مطالبہ کے عطا فرمایا ہے، یاد رکھیے اگر آج آپ اس ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اس کا ایک بڑا عمل ہے اور اس کے بڑی تدبیر ہے اور بنیادی عمل ہے۔ آپ علماء کرام کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت میں رہیں گے، علماء کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا، قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر فتنوں کے یلغار کے باوجود اللہ رب ذوالجلال والاکرام فتنوں سے آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے آئیے دوسرا اہم عمل ہے، آج کے اس کامیاب اجلاس کا اہم پیغام ہے، آپ اس کو اپنے دامن میں گرا دے کر کے باندھ کر کے لے کر کے جائیں، اپنے رشتے کو علماء کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ اور تیسرا اہم عمل جو تقریباً تمام کے تمام خطبہ نے، مقررین نے، واعظین نے اور علماء کرام نے کرسی خطابت پر تشریف لانے کے بعد ہم کو آپ کو پیغام دیا ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں۔ وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ہم کمزور کیوں نہ رہے، لباس ہمارا کم بنے، رمضان کی مارکیٹنگ کب ہو، کئی سالن کے بجائے اگر ایک سالن پر اکتفا کرنے کی نوبت آئے، ہم اسے خمرہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو، ہماری اولاد ان پڑھ رہے، تعلیم سے دور رہے۔ کیوں؟ آنے والے ان فتنوں کا مقابلہ اور ان حالات کا مقابلہ اگر آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے لاٹھی اور ڈنڈے سے آپ نہیں کر سکتے، بم اور بارود سے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا، زیور تعلیم سے ان کے سینوں کو مزین کرنا پڑے گا،
اچھی تعلیم کے ساتھ اچھے عہدوں پر انہیں لانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ممکن ہمیں کوشش کرنے کی نوبت آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے اس کامیاب اجلاس کے یہ 3 اہم پیغام ہیں، اور یہ 3 اہم پروگرام ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں نے صرف اس محلے میں نہیں بلکہ اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے تمام احباب جو مختلف محلوں سے دینی ہمدردی کی بنیاد پر اور دینی اشتیاق کی بنیاد پر اور دینی محبت کی بنیاد پر مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک یہاں پر تشریف رکھ رہے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ 3 اہم پروگرام کو گرہ باندھ کر کے یہاں سے لے کر کے جائیے، اور آنے والے کل سے اپنی زندگی کو ان 3 پروگرام پر گامزن رکھیے، تو انشاءاللہ حالات کا مقابلہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی حالات کے اندر انقلاب بھی برپا کر دے گا۔ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ساری سلطنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، صرف یہاں جلسہ کرانے والے قابل مبارکباد نہیں ہے، آپ تمام کے تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ کوئی وجہ تو ہے جس بنیاد پر آپ نے گھر کے آرام کو ترک دیا، گھر کی راحت کو تھوڑی دیر ہی صحیح، چند گھنٹے ہی صحیح، خیر بات کا کر کے آپ نے یہاں پر جگہ لے کر کے اور اپنی نشست پر ایک حالت پر بیٹھ کر کے علماء کے سامنے روبرو ہو کر کے ہماتن گوش ہو کر کے ان کی باتوں کو سنانے، کوئی وجہ تو ہے، اور وہ وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین کے ساتھ محبت ہے۔ کل میدان حشر میں اگر ہماری یہی محبت کام آ گئی تو انشاءاللہ درجہ بدرجہ جلسہ کرنے والے، کرانے والے، سننے والے، سنانے والے، شریک ہونے والے تمام کے تمام احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، سما خراشی معاف فرمائیے۔ آپ حضرات کا وقت میں نے زیادہ لے لیا، مجھے تو صرف دعا کرنی تھی۔ میرا خیال ہے چند منٹ جو آپ کے درمیان باتیں آئی ہیں، اگر ان باتوں کو ہم نے عملی ارادے کے ساتھ سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس جلسے کا جو اہم پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر ہماری بھی آپ کی بھی حصہ داری ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، اب دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا رحمن ويا رحيم، يا حنان ويا منان، يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا في الدنيا والآخرة يا ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے میرے اللہ، اس مبارک اجلاس کے اندر جن حضرات نے اس کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، چاہے جس درجہ کا تعاون ہو اور جس قسم کی اعانت ہو، اے اللہ ہر ایک کی اعانت کو بے حد قبول فرما، اور اے میرے اللہ ان کی اعانتوں کو قبولیت کا درجہ دے کر کے اپنی شان کے مطابق دارین میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس اجلاس کے کامیابی کے اثرات کو دور رس بنائیے، اور اے اللہ یہاں کے پیغامات کو عام و تمام فرما دیجئے۔ اے اللہ علم جو بیزاری کی ایک کیفیت چھا گئی ہے اسے ختم فرمائیے، اور علم کی تحصیل کے لیے امت مسلمہ کو بے حد قبول فرمائیے، اور ہر فتنے سے حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، جن حضرات نے آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جس طرح کبھی تعاون کیا ہو، اے میرے اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کوئی نہ کوئی مقصد لے کے بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو علیم بذات صدور ہے، ہر ایک کے مقصد سے تو واقف کار ہے۔ اے اللہ ہر ایک کے مقصد کے مطابق فیصلہ نازل فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اور اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، پورے امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن کی ہوا چلا دیجئے، بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرما دیجئے، نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، یکجہتی کا ماحول اے اللہ قائم فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور لطف و انعام سے بے حد قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔